بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تمہارا کیا حال ہے؟ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، امیر المومنین، بالکل اچھا خاصا ہوں اور میرے ساتھ دنیا ہے جسے کھینچ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آخر تمہارے پاس کیا ہے؟ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یہ میرا تھیلا ہے جس میں میری ذاتی راہ ہے، میرا پیالہ ہے جس سے میں کھانا کھاتا ہوں اور جس سے اپنا سر اور کپڑے دھوتا ہوں، ایک چھوٹا سا مشکیزہ ہے جس میں وضو اور پینے کا پانی رکھتا ہوں، ایک ڈنڈا ہے جس سے بوقت ضرورت دشمن کا مقابلہ کرتا ہوں، آخر انہی چیزوں کا نام تو دنیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت کیا، کیا تم پیدل آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ کیا وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو تمہارے لیے سواری کا انتظام کر دیتا؟ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہ میں نے ان سے سوال کیا اور نہ انہوں نے سواری کا انتظام کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ مسلمان کتنے برے ہیں جن کے پاس سے تم آئے ہو۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیر المومنین، اللہ سے ڈریے، اس نے آپ کو مسلمانوں کی غیبت کرنے سے منع کیا ہے۔ وہ لوگ مسلمان ہیں، میں نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، تمہیں معلوم ہے میں نے تمہیں کہاں اور کس گھر سے بھیجا تھا؟ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آپ نے مجھے جہاں بھیجا تھا میں وہاں گیا، وہاں کے نیک لوگوں کو جمع کیا اور انہیں معاشر کی وصولی کے لیے مقرر کیا، اور جو کچھ وصول کر کے لے آئے اسے ان کی ضرورت پر خرچ کر دیا۔ آپ اس کے مستحق ہوتے تو میں آپ کے پاس بھی اس میں سے لے آتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جواب سے بہت خوش ہوئے اور چاہا کہ انہیں ان کے منصب پر قائم رکھے، لیکن وہ مواخذہ آخرت کے اندیشے کے سبب اس منصب کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، امیر المومنین، اب میں اس کام سے معافی چاہتا ہوں، نہ آپ کے زمانے میں یہ ذمہ داری قبول کروں گا اور نہ آپ کے بعد۔ ہزار احتیاطوں کے باوجود اللہ کے مواخذے سے امن نہیں ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ حکمرانی کی بو سے خود کو محفوظ رکھوں، لیکن ایک دن ایک نصرانی کے لیے میرے منہ سے نکل ہی گیا کہ اللہ تجھے خوار کرے۔ اس کے بعد اجازت چاہی اور اپنے گھر چلے گئے جو مدینہ منورہ سے چند میل کے فاصلے پر تھا۔ ان کے جانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کے ہاتھ 100 دینار ان کے یہاں بھیجے اور کہا کہ اگر ان کی حالت سے اطمینان و فراغت کا اظہار ہو رہا ہو تو چپ چاپ واپس چلے آنا، اور اگر ان کی حالت سے حسرت و تنگ دستی ظاہر ہو رہی ہو تو یہ رقم انہیں دے دینا۔ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آدمی حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو وہ دیوار کے سہارے بیٹھے اپنے کرتے سے جوتے صاف کر رہے تھے۔ بولے، تشریف رکھیے، کہاں سے آ رہے ہیں؟ قاصد نے جواب دیا، مدینے سے آ رہا ہوں۔ پوچھا، امیر المومنین کا کیا حال ہے؟ کہا، اچھے نہیں، اللہ تعالیٰ کے قوانین کا اجراء و نفاذ کر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا کی کہ اے اللہ، عمر کی مدد کر، وہ تیری محبت میں بہت سخت ہے۔ قاصد نے 3 دن تک ان کے گھر میں قیام کیا۔ ان کی معاشی حالت یہ تھی کہ روٹی کی ایک ٹکیا مشکل سے نصیب ہوتی تھی جسے وہ مہمان کے آگے رکھ دیتے اور خود فاقے سے رہ جاتے۔ قاصد نے 3 دن بعد دینار نکال کر پیش کیے اور کہا کہ لیجئے، امیر المومنین نے آپ کی ضرورت کے لیے بھیجے ہیں۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر چیخ پڑے اور فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، اور وہ ساری رقم غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دی۔
یہ رنگ دیکھ کر قاصد مدینہ منورہ آیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا حال سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ بلایا اور بہت سا غلہ اور 2 کپڑے دینا چاہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلہ قبول نہیں کیا اور کہا، امیر المومنین، مجھے اس کی ضرورت نہیں، 2 سا تقریباً 7 تیر جو گھر پر چھوڑ آیا ہوں۔ البتہ کپڑے کے لیے کہا، میری بیوی کے پاس تن پوشی کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے۔ اس واقعے کے تھوڑے ہی دنوں بعد حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو آپ کو بڑا صدمہ ہوا اور ان کی قبر مبارک پر تشریف لے گئی اور ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کی اور فرمایا، کاش مجھے عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کوئی آدمی ملتا اور میں اس سے مسلمانوں کے معاملات کی انجام دہی میں مدد لیتا۔